الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واحفادہ واتباعہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے۔ اس آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ اور مفہوم بیان ہوگا۔ اگر آپ مجھے چند منٹ دیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ باتیں حاصل ہوں گی جو آج سے پہلے آپ کو بہت کم کہیں سے سننے میں آئی ہوں گی، اور ایسی باتیں ہوں گی کہ جن باتوں کی وجہ سے بہت سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کا سبق انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے تم بہترین امت ہو، موصوف صفت کا ترجمہ، اگرچہ یہاں موصوف صفت نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ خیر امۃ۔ دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے تم بہترین امت ہو، یعنی امت کے بہترین لوگ ہو۔ یہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہے۔ پہلا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سے اے امت محمدیہ تم بہتر ہو، ان سے تم بہتر ہو۔ جس طرح تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے بہتر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ بہتر امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے ترجمہ اور مفہوم۔ دوسرا مفہوم، ترجمہ دوسرا یہ ہوا تھا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی امت کے بہترین لوگ ہو، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ خیر امت مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو ہے سب سے پہلے، بعد میں پوری امت کو ہے۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام کو خطاب ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا تم بہترین امت ہو، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہا جائے کہ تم قوم کے مالدار ہو۔ قوم ساری مالدار نہیں ہے، لیکن تم جو بیٹھے ہو نا، تم قوم میں سب سے زیادہ مالدار ہو، تو یہ چند افراد مراد ہوں گے، ساری قوم مراد نہیں ہوگی۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تم مالدار قوم ہو، پھر ساری قوم مالدار کہلائے گی۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنی بھی امت ہے اس ساری امت میں سب سے زیادہ بہتر تم ہو۔ ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات کہ یہ خطاب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ہے، اور ان کو بہترین کہا گیا ہے۔
سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ 3 وجہیں قرآن نے بیان کی۔ نمبر 1 کہ اخرجت للناس کے بعد تامرون بالمعروف، اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، پہلی چیز ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ تیسری چیز ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم مسلمان ہو، تم مومن ہو۔ صحابہ کے بہترین ہونے کی یہ 3 وجہیں ہیں۔ بعض حضرات نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو امام المفسرین ہے صحابہ میں، پوری امت میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس سے مراد وہ ہے۔ اب صحابہ کا کام کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، یعنی جو تم حکم کرتے ہو، جس چیز کا تم حکم کرتے ہو وہ نیکی ہے۔ آپ نے یہ حکم کیا، نیکی ہو گیا۔ آپ نے یہ حکم کیا، وہ نیکی ہے۔ آپ نے یہ حکم کیا، وہ نیکی ہے۔ آپ نے یہ حکم کیا، وہ نیکی ہے۔ آپ جس چیز کا حکم کرتے گئے وہ دراصل نیکی تھی، اور جس چیز سے آپ منع کرتے ہو وہ برائی ہے۔ آپ نے اس چیز سے منع کیا، یہ برائی، اس سے منع کیا، یہ برائی، اس سے منع کیا، یہ برائی، اس سے منع کیا، یہ برائی۔ یعنی جس چیز کا تم حکم کرتے گئے وہ دراصل نیکی ہے، جس چیز سے تم منع کرتے گئے وہ دراصل برائی ہے۔ جب صحابہ نے جو حکم دیے وہ نیکی بن گئے، جن چیزوں سے منع کیا وہ برائی بن گئی، تو صحابہ معیار حق تو بن گئے نا۔ جب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا حکم نیکی ہے، تمہاری منہی، تمہاری نہیں جو ہے وہ برائی ہے۔ جو آدمی اچھا حکم دیتا ہے، صحیح حکم دیتا ہے، وہ ماننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ صحیح حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری چیز کہ اس پر اگر کوئی اعتراض کرے، بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں، روافض میں سے بعض، یہ آج کل سارے، اگر یہ وہ اعتراض کریں کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہیں، جو آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، اور ان کے ساتھی مراد ہیں، تو یہ اعتراض ٹھیک نہیں۔ اول تو خطاب میں اگرچہ ساری امت داخل ہو سکتی ہے، ایک مفہوم کے اعتبار سے داخل ہے بھی، لیکن سب سے پہلے اس کے مخاطب وہ ہیں جو صحابہ ہیں۔ ابھی آپ یہاں موجود ہیں، محلے والے موجود نہیں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، سب سے پہلے مخاطب آپ موجود لوگ ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو امام مہدی رضی اللہ عنہ تو بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں مخاطب ہوں گے، لیکن سب سے پہلے مخاطب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صیغہ بھی مخاطب کا ہے، جمع مخاطب کا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، یا یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے، جی اس سے مراد حضرت علی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں، ان کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بالکل حضرت علی بھی مراد ہے، جس طرح ابو بکر مراد ہے، عمر مراد ہے، عثمان مراد ہے، اسی طرح علی بھی اس میں مراد، علی بھی خیر امہ میں آتا ہے۔ ان کے حساب سے ٹھیک کیوں نہیں؟ اس لیے ٹھیک نہیں کہ قرآن نے تو کہا
کہ تم حکم کرتے ہو نیکی کا، روکتے ہو برائی سے۔ اب روافض کا تو 1300 سال سے چلانا ہے، کہتے ہیں کہ باغ فدق ابو بکر لے گیا، اماں فاطمہ کا حق ابو بکر لے گیا۔ وہ صدیوں سے چیختے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اگر واقعی ابو بکر غلط تھا جیسے تم کہتے ہو اور اس آیت کا مصداق حضرت علی کو کہتے ہو، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو منع کیا کہ آپ غلط کر رہے ہو؟ منع کیا؟ نہیں کیا، بلکہ ابو بکر صدیق کے پیچھے تو نماز پڑھتے رہے۔ معلوم ہوا کہ جو ابو بکر نے کیا وہ درست تھا، اس لیے تو علی پیچھے کھڑے رہے۔ اور جو روافض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح جاری کرائی، کہتے ہیں غلط کیا۔ بھئی یہاں پہ کہتے ہو حضرت علی مراد ہیں، حضرت علی برائی سے منع کرتے تھے۔ اگر تمہارے نزدیک تراویح برائی تھی، تمہارے نزدیک تم کہتے ہو کہ عمر نے شروع کروائی، تو پھر حضرت علی نے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر علی تو مصداق بنا ہی نہیں تمہارے حساب سے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان نے 2 اذانیں شروع کروائیں جمعے کے دن، تو حضرت علی نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم عثمان کی بات کو نہیں مانتے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ تم منع کرتے ہو برائی سے، اور روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی مصداق ہیں۔ اگر حضرت علی مصداق ہیں تو پھر عثمان کو منع کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت علی تو ہیں لیکن ہمارے مذہب کے مطابق۔ اور پھر یہی نہیں، جب یہ تینوں خلفاء جا چکے، حضرت علی آئے، تو باغ فدق تو حضرت علی نے بھی اٹھا کے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو نہیں دیا، اپنے بیٹوں کو نہیں دیا۔ اگر تامرون بالمعروف میں حضرت علی شامل ہیں، ان کے لحاظ سے، روافض کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے شامل ہیں ہی، کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ لے کر حضرت حسن حضرت حسین کو کیوں نہیں دیا؟ نیکی کا حکم کرتے جس پر تم چیخ چلا رہے ہو۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق نے اگر تراویح جاری کی تھی، حضرت علی نے اس 20 کو کم کیوں نہیں کیا، ختم کیوں نہیں کیا؟ تمہارے نزدیک تو ہے ہی نہیں۔ حضرت علی اگر نیکی کا حکم کر رہے ہیں تمہارے نزدیک اس آیت کی روح سے، حضرت علی پھر کہتے کہ بھائی تراویح ختم کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے اگر